آپ کے ہوسٹ علیشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز اور ہمارا شو ہیلتھ 21 جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں مختلف بیماریوں کے ایک تو سب سے پہلی چیز کہ اگر کوئی بیماری ہو جاتی ہے اس کے ساتھ لڑنا کس طرح سے. لڑنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کسی بھی بیماری کا ٹریٹمنٹ کس طرح سے لینا ہے. آپ کو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عیسیٰ لیب کی جانب سے ہر جمعرات اور جمعہ آپ ہمارا شو دیکھتے ہیں ہیلتھ 21 اور ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ بھی موجود ہیں ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ہمیشہ جب بھی میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شو کرتی ہوں تو کسی بھی ٹاپک پہ ایک بہترین شو ہوتا ہے. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کرونا ہے, کیونکہ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ کرونا جیسے ہی آیا پاکستان کیا دنیا بھر میں ساری چیزیں بند ہونا شروع ہو گئی. اب کرونا کی ایک نئی لہر جو کہ ایک تیاری پر ہے چائنا میں آ چکی ہے اور اس طرف بھی رخ ہو چکا ہے. تو اب آیا ہمیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم کرونا سے بچ سکتے ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے. اور اس کے لیے آج ہم نے بلایا ہے ڈاکٹر صاحب کو, ڈاکٹر عابد حسین مرزا صاحب, ان کو میں ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی ماشاء اللہ. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بالکل ایور گرین. ڈاکٹر صاحب آج کا ہمارا ٹاپک ہے کرونا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا جب پاکستان میں آیا ہے تو اس کے ساتھ جتنی مشکلات ہوئی ہیں, جتنا کیونکہ لڑنے کے لیے پوری دنیا تیار نہیں تھی اور پوری دنیا کو کرونا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا, پر اب اتنی اویئرنیس آ چکی ہے کرونا کے بارے میں. تو اب مجھے بتائیں ایک نئی لہر, کیونکہ موسم چینج ہوا ہے تو ایک نئی لہر جو ہے وہ تیاری پر ہے, تو اس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جہاں مختلف بیماریوں نے قدم رکھا تھا دنیا میں وہاں پاکستان بھی انوالو ہوا تھا. یہ کرونا جب دسمبر 1919 کو جب یہ 2019 کو دسمبر 31 دسمبر تھا اس وقت, یہ پہلی دفعہ یہ انٹروڈیوس ہوا تھا چائنا میں. وہاں کا ایک شہر تھا. ہوا یہ تھا کہ ایکچولی وہاں کے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ریپڈلی انوالو ہوئے تھے ریسپریٹری پرابلم میں. ان کو فوری طور پہ ایسا کوئی چیز ان کو اس وقت تک کوئی ڈیٹیکشن تو ہوا نہیں تھا, لیکن ریپڈلی ڈیتھ ہو رہی تھی. یعنی سانس کا جو بیماری تھی, سانس ایک دم رک رہی تھی, ریسپریٹری فیلر میں مریض آ رہا تھا. تو انہوں نے دیکھا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. اسی وقت انہوں نے ایک بات اور مار کی کہ جو اس کا علاج کر رہا ہے, جو اس کے آس پاس آ رہے ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہو رہے ہیں اور ان کی بھی ریپڈلی ڈیتھ ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو وہ ریپڈلی کلنگ کر رہی ہے, آپ کے سیل کو کل کرتی ہے, مار رہی ہے. تو یہ فوراً بات جو ہے ورلڈ میں گئی, WHO کے پاس پہنچی اور انہوں نے فوری طور پر 2020 میں یعنی 10 جنوری کو اور 20 اور 30 جنوری کو یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ کووڈ-19 کے نام سے کرونا کا ایک وائرس ہے جو نیولی انٹروڈیوس ہوا ہے اور یہ اتنا ریپڈلی کل کرتا ہے لوگوں کو کہ لوگ حیران اور پریشان ہیں کہ ایسے ہوا کیا ہے, یہ کس طرح سے پاکستان میں آیا ہے یا دوسری دنیا میں آ رہا ہے اور ڈیتھ کر رہا ہے. یہ اس کی وجہ جو اس وقت جو سب سے پہلی وجہ جو سمجھ آئی تھی وہ یہی تھی کہ اس نے لوگوں کے جو ڈیفینسو میکینزم ہو اس کو شیلٹر کیا ہے, اس نے اس کو کل کیا ہے. اس لیے کہ اور بات کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. اس لیے بات باقی بھی فیکٹ بھی یہی تھا کہ آپ کو جب بھی کسی شخص کو مارنا ہے آپ کو تو اس کی امیونٹی کو ڈیمیج کر دیں آپ, تو وہ آٹومیٹیکلی انسان کی ڈیتھ ہو جائے گی. تو یہ اس وقت ہوا. پھر اس کے مختلف ویریئنٹ چلنے شروع ہو گئے, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, 5. ابھی جو اومیکرون لاسٹ والا آیا تھا وہ 4 اور 5 پہ تھا. اب جو B6 آ گیا ہے, B5 اور 6 جو نیا آیا یہ بھی آیا, یہ چائنا میں بھی آیا اور یورپ میں زیادہ آیا یہ. اچھا یورپ میں بہت زیادہ ریسرچ بھی ہوئی ہے اور یہاں تک کہ یورپ نے ہمیں پاکستان کو بھی ڈرا دیا ہے کہ آپ کے 1 ہفتے کے اندر پاکستان میں آ جائے گا یہ. تو جس کی وجہ سے پاکستان کی جو کووڈ-19 کی جو ٹیم ہے وہ بہت زیادہ الرٹ ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ میسیج دینا شروع کیا. یہ وجہ ہے کہ ہمارا پروگرام آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم اویئرنیس دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ اگر یہ کورونا کی نئی لہر آ رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے پہلے بھی مختلف انٹرویو میں ٹی وی میں کہا تھا کہ اب یہ اتنا ڈینجرس ہمارے لیے نہیں رہا. مطلب جو اس کی پاور تھی جب وہ سٹارٹ میں آیا تھا, جو ایک اس کی پاور تھی اس پاور میں کمی آئی ہے, بہت زیادہ کمی آ گئی, بہت زیادہ کمی آئی. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے بہت سی چیزیں تیار کر لیں اور اس میں سب سے زیادہ پاورفل چیز تھی وہ ویکسین تھی. اچھا نہ صرف یہ کہ ویکسین کی بلکہ اسٹرانگ ویکسین ہمارے پاس آ گئی, مختلف کمپنیوں نے بنا دی, فائزر نے بنا دی, دوسری بنا دی. اچھا اس کے تجربات بھی ہوئے, سب نے لگائی, ہم سب ویکسینیٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اور پوری ڈوزی لے کے بیٹھے ہیں. اور پھر ہم نے اس کے بعد بھی وزٹ کیے باہر کے ملکوں کے, ہم لوگ سیف ہیں بالکل. اور ماشاءاللہ میں بھی ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگائی ہے ویکسین کا پروسیس ابھی بھی جاری ہے, حکومت کے لیول پہ ہر جگہ وہ لگ رہی ہے. آپ بجائے اس کے کہ ہم اس کو خوف زدہ ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہمیں فوری طور پر جا کے ویکسینیشن لگانی چاہیے اپنے بچوں کو تاکہ ہمارا فوری طور پر سیف ہو سکے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اب اگر کرونا آتا ہے جو کہ آئے گا, مطلب جب
یہ سٹارٹ ہوا کہ جتنی بار بھی پاکستان سے باہر کرونا آیا تو اس کی جو مختلف اقسام تھی وہ پاکستان میں بھی آئی ہیں. تو یقیناً اب بھی کوشش تو کی جائے گی گورنمنٹ لیول پہ کہ اس طرح سے نہ ہو, پر اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ جن لوگوں نے پہلے ویکسین لگوائی ہوئی ہے کیا ان کو دوبارہ ویکسین کروانی پڑے گی, اور اس کے علاوہ کیا اپنے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنی ہے, اپنی ہیلتھ کو اچھا کرنا ہے, اپنی ڈائٹ اچھی کرنی ہے, کون سی چیزیں ہیں تاکہ ہمارے دیکھنے والے اپنے آپ کو پہلے سیو کر لیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیے سب سے پہلے تو میں انسان کی بتا دوں کیسے بوسٹ کریں گے وہ اپنے آپ کو. ڈائٹ آپ کے دیکھا کہ آپ نے سب سے امپورٹنٹ ہے نا, ڈائٹ کو آپ بہتر کریں گے. ڈائٹ میں ایک یوزول ایک چیز آتی ہے, اس میں آتے ہیں ویٹامنس آتے ہیں زیادہ جوسز کی شکل میں. ویٹامنس ہیں, وٹامن سی ہو گیا, اے ہو گیا, وٹامن ڈی ہو گیا, ان کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اور یہ امیونائزیشن باڈی کی بڑھاتے ہیں. یہ اینٹی آکسیڈنٹ کہلاتے ہیں یہ, اور ان کو یہ آکسیڈنٹ کہلاتے ہیں. ان کی جو ہے ریکوری بہت ضروری ہوتی ہے باڈی کے اندر. آپ یہ دیکھیں دوسری طرف ہمارے بہت کامیاب موجود ہے, ویکسینیشن موجود ہے, ہم لوگ ویکسینیٹڈ ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ آئے گا ہمیں دوبارہ ویکسینیشن کی ضرورت ہے اس ویریئنٹ کے لیے, تو ہمیں دوبارہ کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو ہم نے بوسٹر ڈوز جس نے لگا لی ہے اور اس کو اگر 6 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے تو پھر یہ 3rd ون لگا سکتے ہیں آپ, یعنی 4th لگوا سکتے ہیں آپ. لیکن اگر 6 مہینے کا عرصہ نہیں گزرا ہے تو ایک دفعہ پھر ایک ڈوز لگا لیں. ویسے تو دیکھیے ایک ویکسین جو ہوتی ہے وہ تقریباً ہمارے پاس 2 سال کے لیے انف ہوتی ہے. مطلب کسی بھی بیماری کی ویکسین, کسی بیماری 2 سے 5 سال کے لیے ضروری ہے, انف ہوتی ہے. لیکن یہ چونکہ بہت ریپڈلی کل کر رہا تھا, ہمارے آپ کے سسٹم کو ڈسٹرب کر رہا تھا, تو ہم نے کہہ دیا 6 مہینے کر لو. اگر بہت زیادہ ہارڈلی ہے تو 1 سال ہو گیا. لیکن جب یہ ویریئنٹ آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں, میری ریکمنڈیشن بھی یہی ہے کہ اگر 6 منتھ گزر چکے ہیں تو آپ ایک دفعہ پھر ایک بوسٹر ڈوز لگائیں اس کی. تو یہ سب کے لیے ضروری ہے. ویکسین ہی ہمارا واحد علاج ہے اس مرض سے بچنے کے لیے, اس کووڈ سے بچنے کے لیے. باقی تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی یہی تھا اور اب بھی ہے کہ سپورٹیو تھیراپی. اگر کوئی سانس میں پرابلم ہے تو آکسیجن دیکھ لیں, اس کی آکسیجن لیول یا آکسیجن سیچوریشن یہ بہترین ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے جو ڈائگنوز کر دیتا ہے, آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کس لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کا سیچوریشن لیول, آکسیجن سیچوریشن لیول کم ہو رہا ہے, below 60 below 50 ہو رہا ہے, تو آپ ڈینجرس ہو رہے ہیں اور فوری طور پہ ہاسپٹلائز ہونا ہوگا آپ کو. پھر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے ویکسین لگائی ہے یا نہیں لگائی ہوئی, آپ کو فوری طور پہ اپنے آپ کو سیو کرنا ہے. اور خود کیونکہ خدا نخواستہ آپ وینٹ پہ جا سکتے ہیں. وینٹ پہ جانے کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ آدھی ڈیتھ تو بندے کی پہلے ہی ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر جہاں آپ کو تھوڑا سا بھی ڈزنگ ہو رہے ہوں, سانس میں پرابلم ہو رہی ہو, آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کر لیں. آپ فرسٹ اٹیمپٹ میں جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ لازم بات ہے ڈاکٹر ہیں کہیں ہیں, لیکن کوشش یہ کیجیے کہ کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائے. کوئی حضرات کے پاس نہیں جائیں, وہ پوری طور پر اس کو مینیج نہیں کر سکتے, اس لیے یہ جان کا مسئلہ ہے. تو آپ وہی طور پر جا کے جو بھی وہ آپ کے ریکمنڈ کرے, ریکمنڈیشن سب سے زیادہ ضروری یہی ہے کہ آکسیجن ہے, تو آپ ایسے سینٹر میں جائیں ڈاکٹر کے پاس جہاں آکسیجن کا سسٹم بھرپور موجود ہو. پھر آپ فوری طور پر لائف اپنی سیو کر سکتے ہیں. اور بہت سی چیزیں ہمارے پاس اس کے اوپر پروڈکٹ ہیں وہ آپ کو دی جاتی ہیں. یعنی اس میں جو کاز آف ڈیتھ ہے کورونا میں, جو کاز آف ڈیتھ ہے وہ نمونیا ہے. ہاں, کورونا میں کا کاز آف ڈیتھ کورونا نہیں ہے. ہاں, کورونا میں کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ نمونیا ہے. نمونیا کیسے ہوا؟ یہ کورونا کی وجہ سے ہوا. اچھا, وجہ جو ہے وہ نمونیا کرونا بنا ہے. جی ہاں, اور پھر نمونیا سے ڈیتھ ہو رہی ہے. ہاں, یہی ہوا ہے. اسی طرح اب ایک بات اور بتا دوں, اب جو نمونیا از آلسو ویری ڈینجرس بیماری. سب سے زیادہ ڈیتھ ہمارے ورلڈ میں اور پاکستان میں نمونیا سے ہوتی ہے, وہ بچہ ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو. اب نمونیا جب کسی کو ہو رہا ہے تو پہلے تو اس کے مختلف پاس اوپر ہوتے تھے کہ وائرس کے جراثیم آ گئے اور دوسرے جو ہے وہ ٹیپیکل اور ایٹیپیکل وائرس اور بیکٹیریا ہو گئے. مگر اب یہ کورونا کووڈ-19 جو تھا یہ سب سے بڑا میجر کاز ہے نمونیا کا. تو ہمیں ہر صورت میں نمونیا کو بچنے کے لیے یا کورونا سے بچنے کے لیے, بیماری سے بچنے کے لیے ہمیں کورونا سے بچنا ہوگا. جی ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک چیز ضرور, اب کیونکہ نمونیا کی بات آ گئی کہ کورونا جو ہے اس سے نمونیا ہوتا ہے اور نمونیا سے پھر ڈیتھ ہوتی ہے, اور نمونیا سے ہمارے بہت سارے بچے. اچھا, یہ بچوں پہ صرف زیادہ, اچھا کس ایج فیکٹر کے لوگوں پہ اب, کیونکہ اب کورونا جو ہے وہ اس پاورفل انداز میں یا تو آئے گا نہیں, یا ہم مینٹلی پریپیئر ہو چکے ہیں, یا ہم لوگوں نے ڈوز لگوا لی ہے کورونا کی,
یا اب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ کیا لائف اسٹائل ہے اور کس طرح سے رہنا ہے، یا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جب فلو بھی آیا تھا تو وہ ایک بڑا پاورفل انداز سے آیا تھا اور پھر بعد میں ہوتا 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 بہت ہلکا ہو گیا. تو آیا کیا کورونا بھی جب آیا تو بہت پاورفل تھا اور ہم تیار نہیں تھے، اب وہ اتنا پاورفل نہیں رہا تو ہم اس بیماری کے ساتھ لڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلے کی بھی ایک بات میں آپ کو مثال بتا دوں کہ جو شروع میں جب بہت ڈینجرس ہوتا تھا اس وقت بھی وہ لوگ جو امیونائز تھے، اسٹرانگ لوگ تھے، جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ پہلے جو برطانیہ کا جو وزیر اعظم تھے ان کو ہی ہو گیا تھا، مگر وہ دیکھیے انہوں نے فائٹ کیا، وہ صحیح سے آپ ہو کے واپس آ گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ بڑے ینگ اور بولڈ پرسنالٹی تھی. آپ جب ڈاکٹر صاحب میں یہاں سے تھوڑی سی بات کروں گی اور پھر میں آپ کو پورا جواب آپ سے لوں گی کہ آپ نے کہا کہ وہ فٹ اور ہیلتھ، تو یعنی کہ وہ ڈائٹ بہت اچھی رکھتے تھے اپنی، پلس جو ایکسرسائز جس سے ہم بہت زیادہ دور ہیں، جو باڈی کو ہم نے بالکل ایک آرام دہ بنا دیا ہے. ہم لوگ نہ واک کرتے ہیں نہ ایکسرسائز کرتے ہیں، ہماری کوئی ایکٹیویٹی دنیا زندگی میں رہی ہی نہیں ہے، بس کھانا سونا یا کام کرنا. تو میرے خیال سے ہیلتھ کو اور اپنے فوڈ کو ہم نے دیکھنا ہے تو ہم پھر لڑ بھی سکتے ہیں اس بیماری سے. اتنی خوبصورت کوشچن ہے آپ کا، یہ بات ہے آپ کی. میں اصل میں یہ بتانا بھی چاہتا تھا کہ جب بھی کہ دیکھیے نمونیا ہو یا کووڈ-19 کی وجہ سے کوئی پرابلم کریٹ ہو یا کوئی بھی، یا ڈینگی فیور ہو یا کوئی بھی ایسا ٹیمپریچر ہو جو آپ کی ہیلتھ کو متاثر کرتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں بیڈ ریسٹ کر لو. تو دیکھیے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ 24 گھنٹے بیڈ ریسٹ کر رہے ہوں. آپ کو کسی حد تک لازم آدھے آدھا گھنٹے سے لے کے آپ کو 2 گھنٹے تک اٹھنا بھی ہے، واک بھی کرنا ہے، چلنا بھی ہے، اس میں سارا کچھ کرنا ہے آپ کو. پہلے وہ نمونیا کا پیشنٹ ہو یا کوئی بھی پیشنٹ ہو، جتنا بھی آرام آپ کر سکتے ہیں میکسیمم جو ہے آپ کریں. اتنا نہیں کریں کہ 18-20 گھنٹے تک آپ سو رہے ہوں، لیٹے ہوں، بیڈ کو کنفائن کر دیا آپ نے بیڈ کے ساتھ. تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ بیڈ کنفائن آپ بیڈ کے ساتھ ہوں، لیکن آپ کو کچھ دیر اٹھنا بھی ہے، چلنا بھی ہے، واک بھی ہے. تو آپ کی انرجی مینٹین ہوگی. آپ اس جو بیماری ہے یا ایسی بھی کوئی بھی چیز جس کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ خطرہ ہے آپ کے ساتھ، تو آپ اسے فائٹ کر سکتے ہیں. آپ تو یہ بڑی ضروری چیز ہے. ڈائٹ آپ کو معلوم ہے بہت ہماری ضروری چیز ہوتی ہے، اور ویکسین ہمارے یہاں ساتھ ہے. پھر آپ کا جو ریشورنس ہے، اس میں دیکھیے ڈپریشنس ہو جاتے ہیں بالکل. آپ یہ آپ کو کووڈ ہو گیا، آپ نے کہا بس اب میں مر جاؤں گا، اب میری ڈیتھ. تو ایسا نہیں ہے. آپ اس کو ریشور کریں، آپ اس کے ریشور کریں گے تو اس کا ڈپریشن دور ہوگا. پھر یہ آپ کا جو باڈی ہے وہ بلڈ اپ ہوگی. تو جب یہ ول پاور آپ کی اسٹرانگ ہوگی تو آپ یہ فائٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے بہت سی چیزیں تھی. اب اتفاق ایسا ہے کہ مجھے بھی کرونا ہوا اور بہت ہی ڈینجرس ہوا. یعنی میرا 55 پہ چلا گیا آکسیجنیشن، لیکن ول پاور میری اتنی اسٹرانگ تھی کہ جو میرا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے ڈاکٹر جو ساتھ تھے وہ حیران تھے کہ سر یہ بیماری دن بہ دن آپ کی کنٹرول، اتنے باوجود آپ کا آکسیجن نہیں آ رہی ہے. اور میں نے کہا نہیں، مجھے وینٹ پہ نہیں جانا ہے. اور ہم پہ نہیں گیا، اور ماشاءاللہ دیکھو میں ایک تقریباً 3 سے 4 ہفتے میں ریکور ہو گیا. آپ کی ویل پاور بہت امپورٹنٹ ہے. اپنے ذہن کو رکھیں، اپنے خدا کو یاد رکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کے جیسے آپ کا ویل پاور ریڈیوس ہوتی ہے، اپنے اللہ کو یاد کریں. اللہ آپ کو ایسی جگہ پہنچا دے گا، ایسا اسٹرانگ کر دے گا. آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، دیکھیے اللہ ہی ہے، کسی بھی شکل میں ہو. وہ کوئی بھی کسی خدا کو مان رہا ہے، وہ اصل میں اللہ ہی کی طرف پہنچ رہی باتیں جو ہے. آپ کی ذات اس وقت تک سیف نہیں ہو سکتی جب آپ نے اللہ کو دل سے نہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہمارا ایمان ہے. ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہوں گی. وہ کچھ ہمیں کیا اویئرنیس کی ضرورت ہے؟ ہمیں ان بیماریوں کے بارے میں ڈیٹیل کچھ ایسے پروگرامز ہونے چاہیے جس میں ہمیں پتہ ہو کہ یہ بیماریاں ہیں، اس کے یہ نقصان ہے، اس سے اس طرح سے بچا جا سکتا ہے. اور کیونکہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ کسی بھی بیماری سے تب ہار مانتے ہیں جب آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اور آپ کو نیگیٹو چیزیں باہر سے سننے کو ملتی ہے. جب آپ کو اویئرنیس ہوگی، آپ مینٹلی پریپیئر ہوں گے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بیماری کے ساتھ میں اچھے سے انشاءاللہ لڑ کے زندگی اپنی واپس لا سکتا ہوں. تو اس کے لیے اویئرنیس پروگرام اور آپ کی کاؤنسلنگ ہونا ضروری ہے. دیکھیے یہ اتنا اہم ہے جتنی لائف کسی کے لیے ضروری ہوتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں لوگ ہیلتھی اور ایسے لوگ رہیں جو بالکل ایکٹیو رہیں، تو اس کے لیے اویئرنیس پروگرام بہت ضروری ہے. آپ کو ناصب یہ ہے کہ آپ بیماریوں سے متعلق اس کی سیفٹی پروفائل آپ کو بتائیں، اس کا خوف ہٹوائیں آپ کہ یہ کوئی بھی چیز آپ کی ول پاور سے بڑھ کے نہیں ہے. آپ ذہن کو فریش کریں، اچھی ڈائٹ کریں، ویکسینیشن لگائیں، جو سپورٹیو تھیراپی وہ آپ لیں، اور انشاءاللہ آپ کی ریکوری ضروری ہے. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ڈیتھ ہی ڈیتھ ہوتی ہو، بلکہ ڈیتھ اس وقت ہوتی ہے جب آپ ہمت ہار جاتے ہیں، اپنے ول پاور ختم کر دیتے ہیں. ول پاور کی ڈیتھ
کا کم ہونا ہی ڈیتھ کا نام ہے. ادروائز یہ آپ دیکھیے, اب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, یہ کن لوگوں کو اٹیک کرتی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. یہ ان لوگوں کو اٹیک کرتی ہے جن کی ول پاور کم ہوتی ہے اور جن کی امیونٹی کم ہوتی ہے. اب اس میں تمام لوگ آ جاتے ہیں. دیکھیے اگر اولڈ ایج ہے, میں نے ایسے واقعات بھی دیکھے پاکستان میں بھی اور امریکہ میں بھی, جن کی اولڈ 70 تھے اور انہوں نے فائٹ کریا اور کورونا کو انہوں نے ڈیفیٹ دی اور صحت یاب ہو کے آ گئی. وہ سمجھنا ایک محتمہ تھی, بھلے ہائی لائٹ ہوا تھا اس کا. تو یہ سب یہی چیز ہے یہ کہ آپ کی ضروری ہے کہ اپنی ول پاور بہتر رکھیں, اپنی ویکسینیشن اگر موجود ہے تو اس کو دیکھیں, اپنے ڈائٹ کو بہتر کریں, اللہ کو یاد کریں, آپ اس بیماری سے بڑی طور پر نکل آئیں گے. یہی سب چیزیں آپ کو اویئرنیس کرنی چاہیے. ہمیں جہاں بھی ہو, ہمیں اس کو ہر پلیٹ فارم پہ ہمیں یہ چیز انٹروڈیوس کرنی چاہیے. وہ میڈیا کا ہو, وہ اخبارات ہوں, وہ اسکول ہوں, وہ کالج ہوں. ہمیں سیمینار کرنے چاہیے اسکولوں میں, کالجز میں, چھوٹے چھوٹے پروگرام گلی کوچوں کے بیس پہ. ہمیں جو بلیاتی علاقے ہیں, ہمیں ان میں بچوں کو بلا کے اسکولوں میں چھوٹے بچوں کو بلا کے وہاں اویئرنیس دینی چاہیے کہ یہ سب چیزیں کس طرح سے پھیل رہی ہیں, تاکہ وہ پہلے سے تیار رہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ہیلتھ 21 میں تو اویئرنیس دے رہے ہیں, ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں عیسیٰ لیب کی جانب سے. بالکل بالکل, یہ میں سمجھتا ہوں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں ایسے لوگوں کو جو اس پروگرام میں ہیلتھ کیئر پروفیشن کو پروموٹ کرتے ہیں. اور میں اور آپ اس پلیٹ فارم پہ بالکل اسٹرانگ پرسنالٹی بن کے کھڑے ہیں انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب اب مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ آپ کو اگر فلو ہوتا تھا تو آپ اگر کرونا ٹیسٹ کرواتے تھے تو پازیٹیو آتا تھا, اب بھی کچھ اسی طرح کا ہوگا کہ اگر آپ کو فلو ہے, کرونا نہیں ہے پر فلو ہے, تو آپ کا ٹیسٹ کتنے % پازیٹیو آ سکتا ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اصل میں فلو ہی مین بیماری تھی, اور میں نے پہلے بھی اپنے میڈیا میں بتایا تھا کہ یہ فلو جب 70-80 میں آیا تھا یہ بھی کرونا کی طرح تھا, اس سے بہت ڈیتھ ہو رہی تھیں. اب بھی یہی حساب ہو رہا ہے کہ یہ کرونا, کوئی بھی چیز جس کی انٹری ہوئی ہے وہ ناک کے تھرو ہوگی تو فلو کے اسٹارٹ ہو جائے گا آپ کا. تو اس وقت ہائیلی پرسنٹیج ضرور ہے, مگر کرونا کی پرسنٹیج اس وقت اتنی نہیں ہے. پہلے جب شروع میں اسٹارٹ ہوا تھا اس وقت کرونا کی پرسنٹیج فلو کے مقابلے یا فلو وائرس کے مقابلے بہت زیادہ تھی, یعنی 80% تک تھا. اب اس وقت یہ 20% بھی نہیں رہا. سمجھنا آج کی جو ریسرچ ہے اس کی کورونا سے متعلق تو 18% تک ہے, لیکن اب یہ چانس ہو رہا ہے کہ بڑھے گا یہ. لیکن فلو ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے, ہر دوسرے تیسرے کو فلو ہو رہا ہے, وائرس فلو ہوتا ہے. لیکن یہ جو فلو ہو رہے ہیں یہ سیلف لمیٹڈ ہوتے ہیں, خود ہی ختم ہو جاتے ہیں. ان کے 5-7 دن ہوتے ہیں, ان کے ختم ہو جاتے ہیں. اس میں زیادہ ڈینجرس نہیں ہوتا. انہی لوگوں کو یہ ڈینجرس ہوتا ہے جن کی میں نے بتایا کہ ول پاور کم ہوتی ہے, انہوں نے مینائز نہیں کیا ہوا ہوتا, اور وہ کیئرلیس ہوتے ہیں. لوگ ہر مقام میں بیٹھے ہوئے, وہ اپنا نہ کھانے نہ پینے کا خیال ہے, تو ڈیفینیٹلی پھر کیا ہوگا, آپ کی امیونٹی کم ہو جائے گی, پاور کم ہو جائے گی, اور جو بیکٹیریا ہے, یہ جو وائرس ہے, یہ گروتھ کرے گا اور آگے تک جائے گا, ریسپریٹری فیلئر کرے گا اور ڈیتھ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لے کے آئے. ہمارے شو کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ. آپ ہر جمعرات اور جمعہ K21 نیوز پہ ہیلتھ 21 شو دیکھتے ہیں عیسیٰ لیب کی جانب سے. ہماری کوشش ہوتی ہے اچھے ٹاپک پہ ہم بات کریں, اویئرنیس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کسی بھی بیماری کو, کیونکہ ساری چیز کہتے ہیں نا کہ دماغ کا گیم ہوتا ہے, جب آپ اپنے دماغ پہ کوئی چیز سوار کرتے ہیں تب جو ہے وہ آپ کی باڈی جو ہے وہ آپ کا جس طرح سے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے وہ اسٹرانگ نہیں رہتی. اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے عیسیٰ لیب کا کہ آپ کو ایک تو ہم اویئرنیس دیں کہ بیماریاں جو ہیں وہ اگر آ جائیں لائف میں اور آپ کو اس طرح کی بیماریاں ہو جائیں تو آپ نے ان سے لڑنا کس طرح سے ہے, اور آپ نے اپنی کیئر کس طرح سے کرنی ہے, اور آپ نے ٹریٹمنٹ کس طرح سے لینا ہے. سب سے بیسٹ چیز ہے ٹریٹمنٹ, کیونکہ ہمیں پاکستان میں صرف ایک چیز کا نہیں پتہ کہ ہمیں ٹریٹمنٹ کس طرح سے لینی ہے. ہم گلی کے ایک کونے پہ جو کلینک بنی ہے وہاں سے جا کے 2 دن کی دوائی لاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم اپنی بیماری کو اور ایک الگ لیول پہ لے جاتے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی بیماری کے سب سے پہلے آپ ٹیسٹ کروائیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وجہ کیا ہے, اس کے بعد پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں. خوش رہیں, آباد رہیں. شو اسی طرح دیکھتے رہیں جمعرات جمعہ. اللہ حافظ.